اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ میں درود ابراہیمی سے ریلیٹڈ ایک واقعہ شیئر کرنے والی ہوں، ایک بہن کا کس طرح ان کی زندگی میں درود ابراہیمی آیا، کس طرح ان کی لائف چینج ہوئی اور کہاں تک وہ پہنچی۔ تو سب سے پہلے ہوا کچھ یوں کہ یہ بہن کوئی اور درود پاک پڑھتی تھی اور اس سے پہلے ہی استغفار بہت پڑھتی تھی، استغفر اللہ اس طرح، اور کہتی ہیں کچھ ٹائم ایسا ہوا کہ میں نے چھوٹا درود ایسے ہی کسی بک میں پڑھا دیکھ لیا اور وہ میں پڑھنا شروع ہو گئی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اسی طرح روٹین چلتی گئی۔ اور پھر ہوا کچھ یوں کہ آہستہ آہستہ مجھے ریئلائز ہوا کہ ایک ویڈیو انہوں نے دیکھی اور اس سے ان کو پتہ لگا کہ درود ابراہیمی پڑھنے سے جادو اثر نہیں کرتا، کسی پہ جادو بھی ہوا ہو تو وہ بھی اتر جاتا ہے، نظر حسد یہ سب چیزیں دور ہو جاتی ہیں، کسی کی حسد آپ تک نہیں پہنچ سکتی۔ جب اس بات کا پتہ لگا تو ریئلائز ہوا کہ یہ تو چیز ایک بہت پاورفل ہے، ہمیں اور کیا چاہیے کہ ہمیں کسی کی حسد نہ لگے، نظر نہ لگے۔ انہوں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا 100 مرتبہ سے۔ اس کے بعد یہ کہتی ہیں آہستہ آہستہ میں نے بڑھا دیا اور اللہ نے ایسی تقویت دی کہ کچھ ہی دنوں میں 1000 کرنا شروع کر دیا، اور جس دن پہلا 1000 مکمل ہوا اس دن خوشی کے انتہا نہ رہی کہ میرے رب نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں بھی 1000 مکمل کر سکتی ہوں۔ آہستہ آہستہ کہتی ہیں کہ 1000 پڑھنا درود ابراہیمی روز کا معمول بن گیا، جب نہ پڑھتی تو بے چینی ہوتی اور کام بننا شروع ہو گئے، سمجھ نہیں آتا تھا کہاں سے اللہ تعالیٰ کرم کر رہے ہیں، فضل کر رہے ہیں۔ جس دن 1000 درود ابراہیمی پڑھ لیتی اس دن لگتا کہ جیسے میری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، اس دن مجھے کوئی نہیں ہرا سکتا، اس دن کوئی مجھ پر طوفان آفت کچھ بھی چھو کے نہیں گزر سکتا۔ اور کہتی ہیں اگر کوئی مصیبت آ بھی جاتی تو فوراً ٹل جاتی۔ غرض یہ کہ درود ابراہیمی کو اپنی زندگی پا کے بہت خوش تھیں، اور آہستہ آہستہ ان کا درود ابراہیمی کے بغیر گزارا ہونا مشکل ہو گیا۔ سال یوں ہی گزر گیا، انہوں نے باقی لوگوں کو بھی بہت دعوت دی، اپنے گھر میں اسپیشلی بہت لوگوں کو کہا کہ درود ابراہیمی پڑھو۔ کچھ لوگ مان لیتے، کچھ لوگ نہیں مانتے، اور اس جرنی میں ان کو یہ بھی ریئلائز ہوا کہ ہر کسی کو ہم فورس نہیں کر سکتے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہ ملے ہم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ڈر پہنچانا، خوشخبری سنانا ہے، تو ہدایت کے ذمہ دار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ میں مفہوم بیان کریں قرآن کا کہا کہ کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے لیے معذرت، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ تو ہم بھی اس طرح جو اس دنیا میں آئے ہیں، ہم لوگ کسی کو بھی ہدایت نہیں دے سکتے، اسی لیے فورس سے تو لڑائی جھگڑا اور ڈانٹ ڈپٹ کے تو اپنے بچے کو بھی نہیں سنبھال سکتے، نہ سمجھا سکتے۔ آپ کا بچہ بڑا ہو کے ٹراماٹائز رہے گا، ٹراما بن جائے گا اس کے لیے کہ فلاں وقت میں مجھے اتنا پریشرائز کر کے جو ہے وہ سمجھایا اور پڑھایا جاتا تھا۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ تو اب یہ کہتی ہیں کہ 1 سال گزر گیا اس چیز کو، اللہ تعالیٰ نے بہت کامیابیاں، بہت وکٹریز دی لائف میں، اور ایسا ہی تھا کہ جو بھی دشمن وار کرنے آتا اس کا وار زیر ہوا الحمدللہ۔ لیکن یہ کہتی ہے کہ ساتھ ساتھ درود ابراہیمی پڑھنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے نوٹ کیا کہ اور بھی ان کو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنا شروع ہو گئی، قرآن کی طرف ان کا لگاؤ بڑھنا شروع ہو گیا، قرآن کو ترجمے سے ہی پڑھنا شروع ہو گئی۔ اور پھر اگلا سال جب آیا جس میں انہوں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا، وہاں یہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ ایسے وظائف سے بھی جوڑا جو کہ ان کو اجازت سے ملے، نہ صرف یہ قرآن کو سمجھنے کی ان کو ایبلٹی دی گئی، اور بہت سارے اچھے اور نیک لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جوڑا، وقت میں ان کے برکت ہونا شروع ہو گئی۔ درود ابراہیمی کے بغیر تو سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا، ایسے جس دن نہ پڑھا جاتا اس دن ایسے لگتا جیسے پتہ نہیں کیا چیز کھو گئی ہے۔ غرض یہ کہ درود ابراہیمی ان کے لیے آکسیجن کا کام کرتی تھی۔ وہ تمام جادو، حسد، نظر جن سے کبھی ڈرا کرتی تھیں اب بالکل مطمئن ہو چکی تھی کہ درود ابراہیمی میں نے پڑھ لیا ہے تو اللہ نے مجھے بچا لیا ہے۔ ایک ایسا نور کا حصار ان کے ارد گرد تھا، پھر ان کو پتہ لگا کہ درود ابراہیمی کی ایک روشنی ہوتی ہے اور وہ بھی ان کے ارد گرد پھیلنا ان کو محسوس ہونے لگ گئی تھی۔ جیسے ہی یہ کہتی ہیں کہ میرا درود ابراہیمی 1000 مرتبہ مکمل ہوتا، ویسے ہی ایسے لگتا جیسے کہ پتہ نہیں میں کس سکون میں آ گئی ہوں، ہر چیز پرسکون لگنے لگ جاتی، وہ ٹینشنیں جو دن کی مجھے ہو رہی ہوتی تھی فیل، وہ سب ایک دم خاموش ہو جاتی، ایسے جیسے کبھی کوئی ٹینشن ہی نہیں تھی، زندگی آسان لگنے لگتی، رب سے تعلق بہت خوبصورت اور آسان لگتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق دل میں بڑھنا شروع ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی محبت، اتنی لگن ہونا شروع ہو گئی تھی۔ جب بھی ان کا نام کوئی واقعہ سنتی آپ دیدہ ہو جاتی، رونے لگ جاتی، تو وہاں سے انہیں پتہ لگا کہ اچھا میرے دل میں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہے۔ کتنی ہے یہ تو نہیں بتا سکیں، لیکن یہ ضرور بتا سکی کہ محبت ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی محبت بڑھائے، آمین ثم آمین۔ ہماری زندگی میں سب سے بڑی چیز جو ہمیں مانگنی چاہیے وہ صحت اور سکون ہے۔ اگر یہ 2 چیزیں آپ کی زندگی میں ہیں تو سب کچھ ہے، اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہسپتالوں میں جا کر دیکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کس قدر جو ہے لوگ پریشانی اور ڈپریشن کا شکار ہیں۔ تو اگر آج آپ سکون سے اپنے گھر بیٹھے ہیں تو اس بات سے خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت جیسی نعمت سے نوازا ہے۔
تو یہ جو واقعہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، اس میں میں نے یہ بتایا کہ درود ابراہیمی پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ کی زندگی آسان ہوتی چلی جاتی ہے کہ ایک وقت آتا ہے آپ کہتے ہو کہ یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں میں کیسے گزر کے آ گئی اس راستے سے۔ آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہینڈل کر لی تھی، ہمیں بھی پریشان ہو رہے ہوتے تھے۔ تو کسی بھی انسان کو اپنی زندگی میں آسانی، کامیابیاں چاہیے، درود ابراہیمی ایڈ کریں اپنی لائف میں۔ اور اگر آپ کوئی اور بھی وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں تو میں صرف یہی کہوں گی آپ درود ابراہیمی کو وقت دیں، خود بخود ہی آپ کے پاس وہ وقت آ جائے گا، وہ وظائف آ جائیں گے جو آپ کے لیے بہتر ہیں۔ اور ایک بات میں ضرور ایڈ کروں گی کہ آپ استغفار ضرور ایڈ کریں۔ استغفر اللہ جو ہم پڑھتے ہیں اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کی آپ پڑھیں۔ جیسے صبح اگر آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لیا اٹھنے کے بعد، بے شک بے وضو پڑھ لیا آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی، اس کے بعد آپ استغفر اللہ پڑھ لیں کچھ ٹائم بعد، پھر اپنے روز کے معمول میں لگ جائیں، پھر جہاں بھی آپ نے راستے میں جانا ہو، گھر میں ہو، کہیں بھی کوئی ایسا وقت ملے آپ کو، استغفار پڑھنا شروع کریں۔ آپ نوٹ کریں گے کہ اللہ رب العزت آپ کے وقت میں برکت دیں گے، آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی، کامرانیاں ہوں گی۔ استغفار کے تو بہت فوائد ہیں، بہت فوائد ہیں۔ تو وہ میرے بہن بھائی جو کہ نظر حسد جادو سے پریشان ہیں، آپ سب کے لیے میں آپ کو سب کو دعوت دیتی ہوں کہ پلیز درود ابراہیمی پڑھنا مت چھوڑیں۔ آپ خود نوٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کامرانیاں کریں گے۔ چلتے پھرتے پڑھیں، ہر حال میں پڑھیں، وضو ہے بے وضو ہے، اگر آپ وضو کی حالت میں ہیں بہت اچھی بات ہے، وضو کرنے کو پرائرٹی دیں۔ لیکن جیسے کہ خاص ایام آ جاتے ہیں ہماری بہنوں کے، تو اس میں جو ہے آپ بے شک بے وضو آپ پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی اپنے آپ کو مشکل میں مت ڈالیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ وضو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے، ایک ٹائم کر لیا، لیکن پریشانی والی کوئی بات نہیں، اپنے آپ کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا۔ زبان انسان کی پاک ہوتی ہے، آپ درود پڑھیں، آپ نوٹ کریں گے اللہ رب العزت کامرانیاں، کامیابیاں، آسانیاں سب آپ کے قدموں میں رکھ دیں گے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ جن کے پیچھے بھاگ رہے تھے ایک وقت میں، وہ سب آج آپ کے پاس ہیں۔ لیکن ایک کڑوا سچ بتاؤں، کڑوا سچ یہ ہے کہ جب مل جاتا ہے نا وہ سب جس کی ہم تمنا کرتے ہیں، اس کے بعد وہ سب خاک برابر ہو جاتا ہے۔ یہی حقیقت ہے اس دنیا کی۔ آپ پیسہ مانگ رہے ہیں، آپ جاب مانگ رہے ہیں، اچھی بات ہے مانگیں، اسٹیبلٹی ہر انسان کو چاہیے، لیکن پھر خاک برابر سے مراد یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے شاید یہ چیزیں ہمیں نہیں ملیں گی تو پتہ نہیں ہم مر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص وقت رکھا ہوتا ہے ہمارے لیے، پر جب وہ ہمیں مل جائے، میں دعا کرتی ہوں سب کی دعائیں قبول ہوں، لیکن جب وہ ہمیں مل جاتا ہے نا تو ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ زندگی تو اس سے بہت اوپر کی چیز کا نام ہے۔ اصل تو یہ مقصد ہی نہیں ہے جس کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، پر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ سب چیزیں نہ مانگیں۔ ہر انسان کی زندگی میں اسٹیبلٹی ہونی چاہیے، لیکن بالکل ایسا ہی ہے کہ میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں، شاید آپ لوگوں کو ہنسی بھی آئے۔ آپ شدید گرمی میں آئے ہیں، آپ کو پیاس لگی ہے، آپ کے سامنے ٹھنڈا گلاس کا پانی جو آپ کو آپ کو جو ٹمپریچر چاہیے وہ آپ کو دیا گیا، آپ نے پی لیا وہ پانی، اور کیسی فیلنگ ہوگی؟ خوش ہوں گے نا، ریلیف ہوں گے، ایک ٹھنڈی سانس آپ کو آئے گی کہ چلو بہت اچھا پانی ملا۔ اس کے بعد آپ کو 6 ویسے ہی گلاس دے دیے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ دوسرا بھی پی لیں، اچھا محسوس کریں، لیکن جو پہلی دفعہ آپ کی پیاس بجھی ہوگی اتنا اچھا محسوس نہیں کریں گے آپ۔ خیر یوں امیجن کر لیتے ہیں کہ آپ نے تب بھی اچھا محسوس کیا، تیسرے گلاس کا آپ نے پانی پیا، چوتھے، پانچویں، چھٹے، اس کے بعد آپ بس ہو جائے گی آپ کی۔ اب یہاں سے ہمیں کیا پتہ لگا کہ وہ جو پانی تھا در حقیقت اس پانی کے 6 گلاس سیم تھے، اور جتنی آپ کو ضرورت تھی اتنی آپ نے پیاس بجھائی، لیکن اصل جو سکون تھا وہ اس فیلنگ میں تھا جو آپ نے محسوس کیا پہلا گلاس پی کے۔ اس پانی میں سکون نہیں تھا۔ بالکل ویسے ہی جب ہماری کوئی خواہشیں پوری ہوتی ہیں تو اصل میں وہ خواہش جب پوری ہوتی ہے نا تو اس کو حاصل کرنے کی جو فیلنگ ہوتی ہے نا، جو آپ محسوس کرتے ہیں، جیسا اصل لطف اس کا ہوتا ہے، اس چیز میں نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہمیں کوئی چیز مل جاتی ہے تو کچھ ٹائم بعد وہ ایک چیز ہی رہ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے آپ سکون مانگیں، سیٹسفیکشن مانگیں، اللہ تعالیٰ دیں گے، کیوں نہیں دیں گے؟ اللہ تعالیٰ سب کر سکتے ہیں۔ جتنا اس رب کی ذات کے پاس ہے نا، اس میں سب سے قیمتی اور انمول چیز صحت، سکون ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں سکون ہے تو آپ اتنا ہی کھائیں گے، اتنا ہی پئیں گے جتنا آپ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں سکون ہے تو آپ کی اولاد بھی فرما بردار ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں سکون ہے تو آپ کو آپ کی اولاد کی طرف سے بھی سکھ مل رہا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں سکون ہے تو آپ کو صحت بھی اچھی ملی ہوئی ہے۔ لیکن اگر آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے، پھر آپ چاہے مرسیڈیز بینز میں بیٹھے ہوں، آپ کی لائف اچھی نہیں ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے سکون مانگے، صحت مانگے، اچھا نصیب مانگے، گناہوں سے معافی مانگے، درود ابراہیمی سے جڑے رہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہترین کنیکشن میں جوڑے رکھیں اور اپنے نیک مقرب بندوں میں شامل کریں جن کی زندگی میں سکون ہوتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔